بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز اور روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی والدہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کا قصور معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ انہوں نے انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئی اور علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا، مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ کی رضا ماں کی رضامندی پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا جو حضرات خدا نخواستہ اگر والدین کی نافرمانی اور اظہار ثانی میں مبتلا ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور ہر ممکن طریقے سے والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔